بڑا کلیئرلی نظر آ گیا ہے کہ اکنامک گروتھ کا تو جنازہ نکل گیا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, آپ کی ایگریکلچر میں گراوٹ آ گئی ہے. باقی آپ بھول جائیں. یہ جو ہمارے کینالز تھی ہوتی ہیں, ان کے گرد انگریزوں کے ٹائم کے بیلے ہوتے تھے. اس بجٹ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف سے ہمیں قسط نہیں ملی تھی, ہمارے ریزروز خطرناک حد تک گر گئے ہیں. اس آمدنی کے لیے بھی قرضہ لیں گے, اور قرضہ لے کے پھر ہم 70 روپے سود دیں گے, 75 روپے سود دیں گے. قرضہ اپنی جگہ موجود رہے گا, اور پھر آپ کی سروسز نیگیٹو ہو گئی ہیں, اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں, اور اکنامک سپلائی چینز جو ہیں ملک میں وہ ڈسرپٹڈ ہیں. جو آرٹیفیشل ایڈمنسٹریٹو طریقے سے امپورٹ کمپریشن کی جا رہی ہے, اس سے امپورٹس تو کم ہو رہی ہیں, لیکن اس سے اکانومی جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے. گھر چلانے کے لیے ہم کہیں اور سے 70 یا 80 یا 100 روپے قرضہ لیں گے, اور اس پہ جو سود بڑھے گا وہ مطلب ایک شیطانی چکر چلتا رہے گا. اب کل جو بجٹ پیش ہوا ہے, اسحاق ڈار صاحب کی میں تقریر سے یہ بات یہاں بیان کر رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ وفاق کے پاس صوبوں کو جو پیسے دے دیے جائیں گے, تو وفاق کے پاس جو پیسے بچیں گے وہ بچیں گے 6,887 ارب روپیہ. یہ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر ہے. 6,887 ارب روپیہ وفاق کے پاس بچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اور سود کتنا دینا ہے؟ 6,887 ارب روپیہ آ گیا وفاق کے پاس, سود دینا ہے 7,300 ارب روپیہ. سود, قرضہ نہیں, سود. اچھا, تو یعنی جتنا پیسہ بچا, جتنا پیسہ آیا ہمارے پاس سارے ملک میں ٹیکس لگا کے, سب کچھ کر کے, سپر ٹیکس, یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, سب کچھ کر آ کے ہمارے پاس آیا 6,887 ارب روپیہ وفاق کے پاس, اور ہم نے 7,300 روپیہ سود دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1,150 ارب روپے ہے. پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ ٹھنگا. ٹھیک ہے. اس سال ہم نے پینشنز دینی ہے 761 ارب روپیہ بجٹ میں. پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ ٹھنگا. ہم نے گرانٹس کے لیے رکھے ہیں 1,400 ارب روپے. پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ ٹھنگا. اچھا, سبسڈیز ہم نے دینی ہے 1,100 ارب روپے. پیسہ کتنا ہے؟ ٹھنگا. اچھا, دفاعی بجٹ 1,800 روپے. پیسہ کتنا ہے؟ ٹھنگا. سول حکومت کا خرچہ کتنا ہے؟ 750 ارب روپیہ. پیسہ کتنا ہے؟ ٹھنگا. تو یہ جتنا آپ نے, جو آپ کی انکم تھی, جو آپ نے پیسے آیا آپ کے پاس, اس سے زیادہ آپ نے سود میں دے دیے. اور یہ جتنا بجٹ اعلان ہوا ہے, ترقیاتی بجٹ, یہ تعلیم کا بجٹ, سبسڈیز, ایجوکیشن, ادھر ادھر جتنا بجٹ ہے, وہ سارا بجٹ آپ نے قرضہ لینا ہے. اور قرضہ آپ لیں گے یا نوٹ چھاپیں گے؟ جتنا نوٹ چھاپیں گے اتنا نوٹ کی حیثیت کم سے کم ہوتی جائے گی. یہ آپ قرضہ لیں گے, قرضہ لیں گے تو اس پہ سود, تو قرضہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے معیشت میں جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور 22 ارب ڈالر ہم نے اس سال واپس کرنے ہیں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے 30 تاریخ کو, 30 جون کو. اور وزیر اعظم صاحب نے آج قوم سے جو خطاب کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ناکام ہو گیا تو میں قوم سے خطاب کروں گا. اور کوئی حکمت عملی بتائیں گے؟ ہاں, آج انہوں نے حکمت عملی یہ بتائی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ وہ اگر پروگرام نہیں ہوا تو وہ پھر ایک اور خطاب کریں گے اور اس میں اپنی حکمت عملی بتائیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو یہ نہیں ہو سکا. اب کیا شرائط, ہم نے مان بھی لیں ساری, وہ کہتے ہیں ہمیں, لیکن جو بھی کچھ ہے بہرحال معیشت یہاں کھڑی ہے. اگلا جو ہم جائیں گے جب آئی ایم ایف کے بعد دوبارہ, یعنی 30 جون کو تو یہ کولیپس ہو گیا. اب جب دوبارہ ہم جائیں گے تو پہلے ہم 6 ارب کے لیے یا 8 ارب جتنے, تو اس دفعہ ہمیں 10 ارب یا 11 ارب یا 13 ارب کے لیے جانا پڑے گا, اور جو شرائط تھی وہ اور سخت ہوں گی.
وہ کہیں گے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور ٹیکس لگاؤ، منی بجٹ لاؤ، یہ کرو. تو یہ ایک بڑا بحران معاشی جو ہے اس میں دلدل میں قوم پھنس چکی ہے، مکمل طور پہ پھنس چکی ہے. میں جتنا بھی بجٹ اعلان ہوا ہے، اس بجٹ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس جو پیسہ آئے گا اس سے زیادہ سود کا چلا جائے گا. یہ بس یہ سمپل میتھمیٹکس ہے. اس کے بعد دوسری بات کہ سارے بجٹ کی کوشش یہ نظر آتی ہے کہ ایسا بجٹ بنایا جائے جو قابل عمل ہو یا نہ ہو، لیکن آئی ایم ایف کو شکایت کا موقع نہ ملے اور 1.1 ارب ڈالر کی قسط مل جائے. بنیادی یہ ان کی کوشش ہے اور یہی توقع ہے، یہی بجٹ تجاویز ہے. لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اگر قسط مل جاتی ہے تو حکومت جو ہے بقیہ قسطیں لینے سے ان کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دے گی، اور اگلے سال بڑے پیمانے کے اوپر، بہت بڑے پیمانے کے اوپر آئی ایم ایف سے قرضے کی درخواست کریں گے 3 سال یا اس سے زیادہ. اس وقت جو اس کی شرائط ہوں گی، پیش شرائط، اس کی آڑ میں اس بجٹ میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی. یعنی اس کو ضمنی بجٹ سے بھی زیادہ میرے خیال سے تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور اس کا ظاہر ہے کہ بوجھ جو ہے نا وہ عوام کو زیادہ اٹھانا پڑے گا. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اگلی بات، پاکستان میں جو ٹیکسوں کی کیپیسٹی ہے اس سے کوئی 7,000 ارب روپیہ کم مختص کیا گیا ہے. اچھا، اب چونکہ مسلم لیگ نون کے جو منشور کے الفاظ اگر میں آپ کو بتا دوں، ہمیں یہ احساس ہے، اور یہ پرانی ہے ان کا منشور، کہ صوبوں کے بجٹس بھی اگر اس میں ملائیں گے تو یہ تقریباً 22,000 ارب تک یہ پہنچ جائے گا معاملہ. اور پاکستان یعنی کہ سلمان شاہ صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے حکومت نے ایسا بجٹ دیا ہے. میں ذرا ایک منٹ آپ بات سن لینا، مکمل بات بہت امپورٹنٹ ہے. جی. اور وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو حکومت نے خرچہ کرنا ہے اس کے ریونیوز کہیں نظر نہیں آ رہے، اور ریونیوز میں کمی آئے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو صوبوں سے آپ سرپلس مانگ رہے ہیں وہ بھی کوئی 600 ارب کے تقریباً مانگ رہے ہیں. وہ بھی یہ بڑا ایک ان ریئلسٹک سی پکچر ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,000 ارب کا ڈیولپمنٹ پروگرام بابو کریں گے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور 1,500 ارب کا ڈیولپمنٹ پروگرام بابو کریں گے صوبوں میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اتنا زیادہ جب آپ سپینڈنگ کرتے ہیں، ایک تو یہ پبلک سیکٹر پروگرامز جو ہیں یہ مکمل ہی نہیں ہوتے، اور دوسرا جو بھی پروجیکٹس بنتے ہیں اس کے ریٹرنز بھی کوئی نہیں ہوتے، اور اکانومی کے اوپر ایک ڈریگ بنتا ہے. صحیح. تو اس وقت تو بجٹ آپ کو اپنی اکانومی کو دیکھ کے بنانا چاہیے تھا. کم سے کم پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. چونکہ وقت کی میرے پاس شاہ صاحب بڑی قلت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ سب کو ایکول وقت دے گا کہ ود آئی ایم ایف بھی چانسز ہیں ہمارے ڈیفالٹ کے. چونکہ آئی ایم ایف اگر ہمارے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگلے 6 ماہ بعد پھر ہمیں اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ خاقہ نجیب صاحب دیکھیں، ایک تو پاکستان کا جو رسک ہے وہ جو بڑھا ہوا ہے ڈیفالٹ کا کہیں، یا رسک کہ ہم پیمنٹس میں ڈیلے کریں، یا ہمیں جو اس وقت امپورٹس کو روک کے اکانومی کو روکا ہوا ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم نومبر سے آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. اب آئی ایم ایف کا 9th ریویو کمپلیٹ کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں سے آپ کو 1.2 ارب ڈالر آنے ہیں. کچھ ورلڈ بینک کی فائنینسنگ ہے اس کے ساتھ $700 ملین کی، پھر اسی سے کچھ کمرشل، اور پھر سعودی عربیہ اور یو اے ای کی فائنینسنگ ہے. اگر یہ فائنینسنگ نہیں آتی، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اس وقت ریئلی اگر آپ بلیو کریں بجٹ اتنا میٹر نہیں کرتا، پر جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر یہ فنڈنگ نہیں آتی تو آپ جو اگست 15 کے بعد انٹرم گورنمنٹ کا ٹائم ہے اس میں بہت مشکل میں آ جائیں گے. اس لیے اس بجٹ کے تنازل سے کیسے مشکل میں آ جائیں گے سر؟